اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے آپ حضرات تفسیر سماعت کر رہے ہیں اور اس سے پیشتر کئی مفید باتیں آپ حضرات نے اس تعلق سے سماعت کی۔ بسم اللہ، اسم اللہ سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور جیسے ذکر اللہ ہیں ویسے اسم اللہ بھی ہیں۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالی کا ذاتی نام ہے اور باقی اسماء صفاتیہ ہیں، جیسے الرحمن، الرحیم، یہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے، اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کریں۔ جیسے ایک آدمی کا نام عبداللہ خان ہے، لیکن وہ مولوی بھی ہے، حافظ بھی ہے اور قاری بھی ہے، تو چونکہ وہ مولوی ہے اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں، اور حافظ ہے اس لیے اس کو قرآن حفظ کیا ہے اسے حافظ کہتے ہیں، قرأت بھی سیکھی ہے تو اس کو قاری کہتے ہیں، زمین کا مالک ہے اس کو زمیندار کہتے ہیں۔ تو عبداللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا کیونکہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا اور علم، قرأت اور حفظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا، اور دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس طرح لفظ اللہ فقط اللہ کی ذات کو بتاتا ہے اور باقی علیم، قدیر، رحمان اور رحیم وغیرہ اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں ذات کی پہچان چند ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نام والے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے کی اس میں شرکت نہ ہو۔ دیکھو جو بھی علم سیکھ لے اسے عالم، جو حفظ کرے قرآن شریف سے حافظ کہا جائے گا، لیکن اس علم یا حفظ کی وجہ سے اس کو عبداللہ خان نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعض صفاتی نام رؤوف، رحیم وغیرہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں، لیکن اللہ کسی کو نہ کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ اس میں ذات کبھی اسم کی صفت بن کر نہیں آتا، بلکہ صفتوں کے ساتھ موصوف بن کر آتا ہے کہ وہ موصوف کی صفت ہو۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ خان عالم، فاضل، حاجی، حافظ، قاری ہے نا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاجی صاحب عبداللہ خان ہیں، حاجی صاحب عبداللہ خان ہیں، عبداللہ خان حاجی صاحب ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حاجی صاحب عبداللہ خان ہیں یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر تو آیا مگر کسی اسم کی صفت نہ بنا۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اسماء صفات میں زیادتی کمی کا احتمال ہوتا ہے مگر اس میں ذات میں احتمال نہیں۔ مثلا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص سے زیادہ عالم ہے، اس سے زیادہ قاری ہے، اس سے زیادہ مالدار ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ عبداللہ ہے، اس سے زیادہ سمیع اللہ ہے، اس سے زیادہ شہاب الدین ہے۔ یہ شہاب الدین، سمیع اللہ، عبداللہ، یہ سب ذات کو بتاتے ہیں، ہے نا۔ کسی کی صفت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں سے زیادہ عالم ہے، فلاں سے اچھا حافظ ہے، فلاں سے اچھا قاری ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے وہ سمیع اللہ، فلاں صاحب جو ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ عبداللہ ہے، اس سے زیادہ سمیع اللہ ہے، اس سے زیادہ شوکت اللہ ہے وغیرہ۔
اس میں اختلاف ہے کہ لفظ اللہ کسی اور لفظ سے بنا ہے یا نہیں، مشتق ہے یا جامد۔ مشتق کہتے ہیں کہ جو دوسرے سے بنا ہو، جیسے اکلا یاکلو اکلن، کھایا کھاتا ہے کھانا، تو کھانا یاکلو کھاتا ہے یا کھائے گا، فعل مضارع واحد غائب۔ اکلتو میں نے کھایا، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی بعید۔ آکلو میں کھاؤں گا، فعل مضارع معروف واحد، سمجھے؟ تو یہ نکلا ہے کس سے مشتق ہوا ہے؟ اکلا سے، اکلا یاکلو اکلن، اس کا مصدر ہوا عقل کھانا۔ سمع یسمع سمعن سننا، تو سمع یسمع، سمع اس نے سنا، تو سمع سے نکلا سمع۔ تو لفظ اللہ یا مشتق ہے یا جامد ہے، کسی سے نکلا ہے، بنا ہے یا نہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، اور بعض کہتے ہیں جامد۔ جامد کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی سے مشتق نہ ہو، لیکن مشتق وہ ہوتا ہے جو کسی سے بنا ہو، نکلا ہو۔ جیسے میں نے سمجھانے کے لیے ورب نان ورب وغیرہ بتایا تھا، ہے نا، فعل فاعل مفعول وغیرہ یہ سب ہوتے ہیں گرامر میں۔ تو اب لفظ اللہ یہ مشتق ہے، کسی سے نکلا ہے یا جامد ہے؟ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، اور مشتق کہنے والے فیصلہ یقینی نہ کر سکے لفظ کس لفظ سے مشتق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ الہ سے بنا ہے۔ الہ کا معنی ہے معبود، یا جس کا معنی آتا ہے چین، سکون، قرار۔ چونکہ حق تعالیٰ کے ذکر سے سب کو چین، قرار، سکون ملتا ہے، اس لیے اس کو الہ، اللہ، اس کو الہ کہا جاتا ہے، اس کا نام اللہ ہے، کہ اللہ بنا ہے الہ سے۔ الہ کا معنی ہے چین، سکون، قرار کے۔ اللہ کے ذکر سے سب کو چین ملتا ہے، اس لیے وہ الہ ہے اور وہی اللہ ہے۔ یا اس لیے کہ ہر ممکن چیز واجب پر ختم ہوتی اور قرار پکڑتی ہے، تو تمام عالم کے متعلق سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا، لیکن یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو کس نے بنایا، کیونکہ اللہ نہ کسی سے بنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ سارا عالم جو ہے وہ اسی کی تخلیق ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ اللہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے۔ بعد نے فرمایا کہ لفظ ولہن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے حیرانی، چونکہ تمام مخلوق اس کی ذات کے متعلق حیران و پریشان ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جان لیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کر لیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا الہ، اور اسی سے اللہ۔ تو محرومین تو جہالت کی تاریکیوں میں پھنسے ہیں، اور جو واصلین ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، تو وہ بھی بجز انوار و تجلیات کے کچھ بھی نہ دیکھ سکے۔ ان کو صرف انوار و تجلیات ہی نظر آئیں اور کچھ نظر نہیں آیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارکہ پر غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، ایک پردہ ان میں سے ہٹا دیا جائے تو عالم کو دیدار کتاب نہ ہو۔ یہ ان کی بات ہے جو مظہر ذات خدا ہیں،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اپنے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے، جو سب سے زیادہ حضور کے قریب ہیں۔ حضور کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام مخلوق میں افضل الخلق بعد الرسل، یعنی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں، صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان تمام میں رسولوں نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سب میں افضل ہے، سب سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب رہے، لیکن وہ بھی حضور کی حقیقت کو کما حقہ نہ جان سکے، تو پھر دوسرا کوئی کیا جان سکے؟ یہ جو وہابی بکتا ہے، حقیقت میں یہ جو وہابی بکتا ہے یہ حقیقت سے اندھا ہے نا، اور اس کو اپنی ذات کے بارے میں بھی صحیح علم نہیں ہے، تو یہ حضور کے بارے میں کیا جانے گا؟ جو اپنی ذات سے جاہل ہو، اپنے ذات کا عارف نہ ہو، وہ حضور کا عارف کب بنے گا؟ جو حضور کے عارف بنے انہوں نے تو یہ کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت الرضوان کے مرید خاص، وہ ایک نعتیہ ربائی بنا کر لکھ کے لائے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ ربائی تو بہت اچھی ہے، مگر شیخ سعدی شیرازی کی ربائی کا کوئی جواب نہیں۔ تو دوسرے دن گئے اور محنت کی اور اچھی ربائی بنائی سرکار کی نعت میں، پھر پیش کیا۔ آپ نے دیکھا، فرمایا کہ ربائی بہت اچھی ہے مگر شیخ سعدی شیرازی کی ربائی کا جواب نہیں۔ تیسرے دن پھر محنت کی، پھر حاضر کیے، کہا کہ ربائی تو بہت اچھی ہے امیر خسرو، تم نے بہت اچھی لکھی ہے، لیکن شیخ سعدی شیرازی کی ربائی کا جواب نہیں۔ اب کہنے لگے حضور 3 روز سے مسلسل محنت کر رہا ہوں، رات دن محنت کر رہا ہوں، لکھ لکھ کے لا رہا ہوں، اور امیر خسرو کسی ایسے ویسے آدمی کا نام نہیں ہے۔ امیر خسرو فارسی کے ایک بہت مانے ہوئے صوفی شاعر اور ایک ولی کامل کے مقرب خاص، اور خود جو ہے منصب ولایت پر فائز، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ امیر خسرو۔ پیر و مرشد نے فرمایا کہ ایسا کرو، آدھی رات جب گزر جائے تو میرے پاس آنا، تم کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ آدھی رات میں آئے تو دیکھا سرکار مصلی پر بیٹھے ہیں، وظیفے میں مشغول ہیں۔ فرمایا امیر خسرو آ گئے؟ جی حضور۔ اچھا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی تو وہ امیر خسرو نے دیکھا کہ یہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا دربار نہیں، یہ تو مصطفیٰ کا دربار ہے۔ مصطفیٰ بیٹھے ہیں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہی پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور فرما رہے ہیں اور حضور جھوم رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں سعدی اور ایک مرتبہ پڑھو۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر سرکار فرماتے ہیں سعدی اور ایک مرتبہ پڑھو۔ پھر جب حضرت امیر خسرو ہوش میں آئے تو کہا ربائی تو میری بہت اچھی ہے، لیکن حضرت شیخ سعدی شیرازی کی ربائی کا کوئی جواب نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی کی ربائی کا کوئی جواب نہیں۔ یہ وہی شیخ سعدی شیرازی ہیں جب لکھا بلغ العلا بکمالہ، پہنچے کمال کو، بلغ العلا پہنچے بلندی کو اپنے کمال سے، کشف الدجا بجمالہ ان کے حسن اور خوبصورتی، ان کے جمال سے اندھیرے دور ہو گئے، حسنت جمیع خصالہ ان کی تمام خصلتیں بہتر ہیں۔ اب اس کے بعد کا مصرع نہیں آ رہا تھا ذہن میں، حالانکہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ منجے اور ایسے شاعر کہ شاعر کا مطلب وہ بازاری شاعر نہیں، یہ شاعر کا مطلب ہے
جو مصطفیٰ جان رحمت کی ایسی نعت خوانی کریں اور ایسی حکمت کے کلمے ان کی زبان سے نکلیں کہ آج کئی صدیاں گزر گئیں مگر مدرسوں میں حضرت کی کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہیں کہ اس کے بعد کیا لکھوں، اس کے بعد کیا لکھوں۔ پورا تو بن گئی، ربائی کہتے ہیں جس میں 4 مصرے ہوں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب اس کے بعد کیا لکھوں، اب اس کے بعد کیا لکھوں، اب اس کے بعد کیا لکھوں۔ سو گئے، خواب میں سرکار آئے، کہا کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ۔ تو اب مکمل ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ آج تک جو ہے وہ بچے کی زبان پہ ہے اور صبح قیامت تک یہ پڑھا جاتا رہے گا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو جو عارف ہوئے حضور کے، تو انہوں نے خود کو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اب جو جاہل ہے وہابی، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ امتی اور نبی برابر ہیں۔ بسا کہتا ہے کہ امتی اور نبی صرف علم میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ معاذ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کتابوں کا پورا سیٹ ہے میرے پاس جی، میں صرف کہتا نہیں ہوں، میرے پاس ہے موجود۔ دیکھنا چاہے کوئی وہابڑا تو لے کے آئیے، اس کو دکھاتا ہوں۔ پورا اٹھا کے کہیں ادھر چھوڑ دیے، رکھ دیے تھے، پورا اٹھا کے رکھا ہوں، مارک شدہ ہے سب میں عبارتیں ان کی گندی عبارتیں موجود ہیں بدعقیدوں کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان سے دور رہو، کیونکہ یہ خود اپنی ذات سے جاہل ہے۔ یہ تم کو کیا علم کا نور دیں گے، حضور کی معرفت کا پتہ دیں گے، یہ خود جاہل ہیں۔ اور انہوں نے جہالت میں اور تعصب میں اور حسد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی کی ہے کہ جس گستاخی نے ان کو کفر تک پہنچا دیا، اور ان کو یہ اپنے آپ کو پھر مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم۔